الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ محترم معظم محتشم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پہ چند ایک باتیں سنیں گے وہ انتہائی اہم اس لیے بھی ہے کہ اس کے بارے میں خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کو بھی آگاہی ضروری ہے۔ ازدواجی زندگی کے اندر یہ معاملہ پیش آتا ہے تو اس کے بارے میں صحیح معلومات ہونا یہ ضروری ہے۔ وہ ہے حیض و نفاس کی مدت اور اس کے احکام۔ یہ نظام فطرت ہے، اللہ کا بنایا ہوا قدرتی نظام ہے کہ جب کوئی لڑکی عمر بلوغت کو پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بنایا ہوا نظام ہے کہ اس کے جسم سے خون کا اخراج ہوتا ہے ہر مہینے۔ اس کو حیض کہتے ہیں۔ اس کی کم از کم مدت 3 دن ہے، یعنی تھوڑی سے تھوڑی 3 دن تک ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی لمٹ وہ 10 دن تک ہے۔ تو جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اس وقت چند احکام ایسے ہیں کہ جن کے معاملے میں عورت کو رخصت دے دی گئی ہے۔ مثلا اگر رمضان شریف کے مہینہ ہے تو جتنے دن وہ عورت اس نظام کے اندر مبتلا رہے گی، حیض کے اندر، مینسز کے اندر، تو اتنے دن وہ روزے نہیں رکھے گی۔ یعنی روزے کی حالت میں اگر دن کو یہ ماہواری نظام اس کا شروع ہو گیا تو پھر وہ اس دن اس کا جو روزہ تھا وہ نہیں ہوگا، اور پھر جتنے دن اس نظام کے اندر وہ رہے گی اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، معاف نہیں ہے، نہ رکھے۔ وہ 3 دن کے بعد اگر بند ہو جائے تو اپنا غسل کرے اور روزے رکھے رمضان شریف کے۔ اب رمضان شریف گزرنے کے بعد اس کیفیت کی وجہ سے اس کے جتنے روزے قضا ہو گئے، جتنے روزے رہ گئے تھے، وہ اتنے بعد میں اگلا رمضان شریف آنے سے پہلے لازماً پورے کرنا ہوں گے۔ اسی طرح حالت حیض میں وہ 3 دن تک رہے یا 10 دن تک رہے، حالت حیض میں عورت کو فرض نماز کی ادائیگی معاف ہو جاتی ہے، یعنی وہ فرض نماز نہیں پڑھے گی، کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گی۔ نماز کے حوالے سے اس کے لیے یہ خصوصی رعایت ہے عورت کے لیے، جو کہ رمضان شریف کے روزوں کے لیے نہیں ہے مگر نماز کے لیے ہے۔ اور وہ خصوصی رعایت کیا ہے کہ جتنے دن وہ اس میں رہے گی اتنے دن کی نمازیں اسے معاف ہیں، یعنی ان کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے، جبکہ رمضان شریف کے روزے نہ رکھنے کی اس کو رخصت ہے، مگر بعد میں اگلے رمضان شریف سے پہلے وہ یہ روزے رکھے گی۔ جتنا جلدی رکھ لے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی حوالے سے کہ جب عورت اس اپنے ماہوارے نظام میں ہوتی ہے، وہ شادی شدہ ہے،
تو اس سے صحبت کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو وہ معاملہ ہے جسے اللہ نے قرآن کے اندر بڑا واضح بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حالت حیض میں عورت کے ساتھ صحبت کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اس کے جواب میں رب تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو عورت کے ماہانہ خون جاری ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ یہ بڑا اذیت اور تکلیف دہ معاملہ ہے، تو اس دوران عورت سے دور رہو۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے دنوں میں عورت سے قربت کی اجازت نہیں ہے، اسے حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ اذیت اور تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس حوالے سے تھا، حیض کے حوالے سے یہ کم از کم 3 دن مدت ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 10 دن کے بعد بھی خون جاری ہے تو اب وہ حیض نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک رحم، عورت کے رحم کا ایک مرض ہوتا ہے جسے استحاضہ کہتے ہیں، تو اس کا اسے علاج کروانا چاہیے کہ وہ اس رحم کی کمزوری کی وجہ سے خون رک نہیں پاتا، پھر جاری ہونے کے بعد وہ چلتا ہی رہتا ہے اپنی مدت کے بعد بھی، تو وہ ایک بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ تو اگر عورت کو 3 دن، تیسرے دن حیض آنا بند ہو گیا، خون آنا بند ہو گیا، تو اب وہ غسل کرے، اپنی نماز روزہ سارا اہتمام کرے، نہیں ہوا تو زیادہ سے زیادہ 10 دن تک جائے گا۔ اگر 10 دن تک بھی بند نہیں ہوا، رکا نہیں ہے، تو پھر وہ اپنا علاج کروائے۔ یہ مرض ہے، یہ وہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ماہانہ نظام جو ہے، یہ اس کی وجہ سے نہیں آ رہا بلکہ مرض کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو 10 دن کے بعد تو ہر صورت عورت غسل کرے گی، اگر رمضان شریف کا مہینہ ہے تو روزے رکھے گی، اپنے فرض نوازیں بھی ادا کرے گی، اس میں غفلت نہیں ہوگی، یہ سمجھ کر کہ یہ شاید وہ ماہانہ نظام ہی کا حصہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 10 دن تک تو اس کی مدت ہے، اس کے بعد وہ ماہانہ نظام جو اللہ کا بنایا ہوا وہ نہیں ہے، بلکہ استحاضہ مرض ہے جو عورت کے رحم یعنی بچہ دانی کے کمزور ہونے کی وجہ سے خون رک نہیں پاتا، تو اس کا علاج کروانا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں ہم نفاس کے حوالے سے چند ایک احکام بیان کریں۔